ربیع الاول کا مہینہ ایک عام اسلامی مہینہ ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے بناوٹی فضیلتیں بناتے ہیں اور شریعت میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں، اگرچہ ان کا ارادہ اور ان کی نیت نیکی کی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سر انجام نہ دی جائے۔ ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت کتاب و سنت میں وارد نہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول سارے مہینوں کا سردار ہے، یا ربیع الاول میں ایک دن جو 12 ربیع الاول ہے وہ ساری عیدوں میں سے بڑی عید ہے، تو یہ اس کا اپنا بنایا ہوا اور اپنا مقرر کیا ہوا معاملہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ اگر اس کی کوئی فضیلت ہوتی تو جیسے 4 حرمت والے مہینوں کی فضیلت قرآن کریم میں اور احادیث میں آ گئی، جس طرح رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں آ گئی، اور جس طرح دیگر مہینے جن میں کوئی فضیلت موجود ہے یا کسی خاص عمل کی رغبت ترغیب موجود ہے، اس کا ذکر کتاب و سنت میں صراحتاً موجود ہے۔ اگر اس مہینے کی بھی کوئی فضیلت ہوتی تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خبر دیتے۔ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا، اللہ کی یہ نعمت تمام ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اسلام یعنی جو اللہ کی وحی پر مبنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ مبنی ہے، وہی اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کو وہی پسند ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اللہ کے اس دیے ہوئے دین، اللہ کی نازل کردہ وحی کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور سلسلہ پسند کر لیتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کو اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ وہ اپنے آپ کو راضی نہیں کرتا، وہ اکتفا نہیں کرتا، اس کو تسلی نہیں ہوتی، وہ کوئی اور طریقے نکالتا ہے، ارادہ چاہے کتنا ہی اللہ کو راضی کرنے کا ہو، اللہ فرماتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جو عمل اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر آپ نے بنایا ہے اور اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، صرف یہی نہیں کہ اس کو رد کر دیا جائے گا، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ جو اللہ کی وحی سے ہٹ کر کچھ اپنی طرف سے بنا کر عبادت کے یا ثواب کے طریقے کے طور پر اسے اختیار کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ کے نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور جہنم کے حقدار قرار پائیں گے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو ایسی جسارت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت تو عرش پر مستوی ہے، انسانوں سے بلند ہے، مخلوقات سب مخلوقات سے بلند ہے، اس سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی حفاظت کی خاطر آگے بھی چل لیتے تھے، پیچھے بھی چل لیتے تھے، دائیں بائیں بھی چل لیتے تھے۔ تو اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ جہنم والا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے، یعنی نیکی کے کوئی کام اپنی طرف سے بنائے، ثواب کے کوئی طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر وعید آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر وعید فرمائی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا ہمارے دین میں جو اپنی طرف سے کوئی طریقہ نکالے گا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہم نے وہ طریقہ مقرر نہیں کیا، وہ مردود ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، ایسا کام جس سے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں، جس سے ہم جنت میں جانے کا طمع رکھتے ہیں، جس سے ہم جہنم سے بچنے کی امید رکھتے ہیں کہ یہ عمل ہمیں جہنم سے بچائے گا، جنت میں لے کے جائے گا، اللہ کو راضی کرے گا، ایسا ہر عمل کتاب و سنت کے موافق سر انجام دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔